ظالم بادشاہ سے وزیر کیسے بچا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ ہر وقت عجیب و غریب فرمائش کرتا رہتا تھا۔ اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا وزیر اس سے بہت تنگ تھا۔ وزیر ایک نیک دل و عقل مند انسان تھا جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواہش سوچی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے، اور اگر وزیر 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وزیر بیچارہ بہت پریشان ہوا، اب کیا کرے؟ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ کے حضور مدد طلب کرو۔ وزیر کو مشورہ بہت پسند آیا۔ اس نے فوری وضو کیا اور 2 نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کرتے کرتے اس کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنگل میں جا رہا ہے۔ اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے جسے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وزیر کو جب جاگ گئی تو اس نے اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا تو بیوی نے فوراً کہا جنگل کی طرف جاؤ، وہاں سے تمہیں ضرور مدد ملے گی۔ وزیر نے اگلے دن اپنا رخت نفس سفر باندھا اور سفر کو نکل پڑا۔ وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔ چلتے چلتے اس کو 5 دن ہو گئے تو اس نے سوچا چلو اب واپس چلتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ جب وہ واپس مڑنے لگا تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو بیچارہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً شکنجے سے خرگوش کو آزاد کرایا اور واپس مڑنے لگا ہی تھا کہ اس کو ایک آواز آئی، اے نیک دل انسان، تمہارا بہت شکریہ۔ وزیر حیرت سے مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے جو بول رہا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش بنایا ہوا ہے اور شکنجہ کھولتے ہی جادو کا اثر ظاہر ہو گیا۔ وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائی تو اس بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وہ وزیر کو ایک غار کے پاس لایا اور اندر جانے کو کہا۔ وزیر اندر گیا تو دیکھا اندر ایک بزرگ آدمی عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے انہیں سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ مسکرائے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں۔ ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر چل دیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا تھا۔ اس جگہ مزدور اور مستری موجود تھے اور تعمیراتی سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا چلو میاں مٹھو اب اپنا کام دکھاؤ۔ طوطا اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانی شروع کر دی، اینٹیں پکڑاؤ اینٹیں پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گئے اور وزیر کو کہا بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹ کیسے پہنچا سکے گا؟ وزیر یہ سن کر بولا حضور والا اتنی اونچائی پر اینٹ نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ بادشاہ نے وہاں کھڑے ہو کر کافی دیر سوچا اور اس نے وزیر کے سمجھانے کے انداز کو بہت پسند کیا۔ بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنی غلط کاموں کی معافی مانگی اور وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل آن پڑے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اس کی حمد و ثنا کرے اور پھر اس سے مدد مانگے۔ دیکھیے پھر آپ کے مسئلے کا حل آپ کو کیسے غیبی طریقے سے ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب